بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری پیاری سہیلی کلثوم بہت دن بعد ملنے آئی تو میں نے پوچھا اتنے دنوں بعد کم کو ہماری یاد کیوں آ گئی؟ کہنے لگی تم سے ملنے کو بہت دل تھا مگر تم ایسی غائب ہو گئی کہ کئی ماہ تک تمہاری خبر نہ ملی۔ کچھ میں بھی مصروف تھی، اب بھی تمہارے لیے پیغام لے کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نیلی رنگ کا لفافہ میرے ہاتھ میں بڑھا دیا۔ میں نے لفافے پر پتہ دیکھا، ہمارے پرانے محلے کا تھا اور یہ محلہ 1.5 سال قبل ہم چھوڑ آئے تھے۔ یہ خط مجھے میری پرانی دوست نے لکھا تھا۔ کلثوم کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد لفافہ کھولا اور خط پڑھنے لگی۔ پہلی سطر پڑھ کر میں مسکرا دی، لیکن اگلی سطر میرے حواس پر بجلی بن کر گری۔ اس نے لکھا، صنوبر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ امجد نے تمہاری وجہ سے اس دنیا سے منہ موڑ لیا ہے؟ میں یہ نہیں ہو سکتا۔ بے اختیار میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ آگے لکھا تھا کہ اس بیچارے کی موت کی ذمہ دار تم ہو، کیونکہ ان دونوں جب اس کی ماں حج کرنے آئی تھی تو تم نے تمہارے حال احوال پوچھا تو اس نے تمہاری ماں نے کہا کہ وہ تو اپنے گھر میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہے۔ تبھی امجد نے سوال کیا، اپنے گھر سے کیا مطلب؟ امی جان، یعنی اپنے ماں باپ کے گھر نہیں، اپنے سسرال، اپنے خاوند کے گھر۔ اس کی ماں نے اس پر اچھی طرح واضح کیا کہ صنوبر نے ایک آفیسر سے شادی کر لی ہے اور اس کا شوہر اچھا ہے، جس نے اس کی پہلے شوہر سے 2 بچیوں کو بھی قبول کر لیا، اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر امجد نے کہا کہ بیٹا وہ متعلقہ عورت تھی، ضمانت دیکھ چکی تھی، تمہیں اس سے وفا کی امید نہ رکھنی چاہیے تھی، تم نے خام خواہ اس کے پیچھے اپنا وقت برباد کیا۔ آگے لکھا تھا، شام کو امجد میری طرف آیا تو وہ بہت آزاد تھا۔ اس نے مجھے کہا، بھابھی صنوبر نے شادی کر لی ہے، کچھ آپ کو پتہ ہے؟ اس کی خبر پر یقین تو مجھے بھی نہ آیا، مگر میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہوگی، کیونکہ آج کے دور میں ہر بات ممکن ہے اور اپنوں سے بے وفائی بھی عین ممکن ہے۔ خیر، میں نے اس کو تسلی دی۔ تمہارے دولہا بھائی ارسلان جب رات کو آئے تو انہوں نے کافی سمجھایا، لیکن امجد کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے سنتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ صنوبر، امجد نے یہاں کسی لڑکی سے دوستی تو دور کی بات کبھی نرمی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ اگلی صبح جب ارسلان آفس جانے کے لیے تیار ہوئے تو فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون ریسیو کیا تو دوسری طرف خالہ جان تھیں۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ارسلان کو بلایا تھا، وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے بچوں کو ناشتہ دیا اور برتن سمیٹنے لگی کہ ارسلان کا فون آ گیا۔ انہوں نے مجھے خالہ کی طرف جانے کو کہا اور تاکید کی کہ بچوں کو ساتھ نہ لاؤ بلکہ آیا کے پاس چھوڑ آؤ۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ امجد کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ میں نے بامشکل خود کو سنبھالا اور خالہ جان کے فلیٹ پر پہنچی۔ وہ پاگلوں کی طرح دیوار سے سر ٹکرا رہی تھی اور امجد بستر پر بے حسی پڑا تھا۔ اس نے کوئی دوائی کھائی اور مر چکا۔ تبھی ارسلان نے ہسپتال میں دکھائے بغیر اپنے رشتہ داروں ڈاکٹر سے ہارٹ فیل کی رپورٹ لکھوائی۔ ڈاکٹر نے ان پر اعتبار کر کے رپورٹ لکھ دی اور کہا کہ یہاں قانون بہت سخت ہے۔ بہرحال اس پر پھر کوئی سعودی عرب ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ صنوبر، ہمیں پتہ ہے امجد کتنا اچھا انسان تھا۔ تمہاری پہلی شادی کی بھی اس نے بہت مخالفت کی تھی اور اس مرتبہ تو تم نے خود سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ عرصے تک اس کو تسلی دیتی رہی، پھر ایک دم تم نے فیصلہ کیا اور دوسرے کنارے ہو گئی، یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا کیا بنے گا۔ خیر، خدا تمہیں خوش رکھے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ بہت سی دعائیں تمہاری دوست نیئر کی کو اپنے جواب دینے سے کی، کیونکہ اصل حقیقت سے آگاہ کرتی تو ایک محترم رشتہ دار ان کی نظروں سے گر جاتا، اور خالہ جان کی شخصیت کا وہ پہلو جس کا صرف میں جانتی تھی، کاش نیرا کو ہی امجد کو بھی بتا سکتی۔ بے وفا میں نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور وہ خود اس کی اپنی ماں ہے، مگر جب جیتے جی یہ نہ بتا سکی تو مرنے کے بعد کیا بتا سکتی۔ جس دن نیرا کا خط آیا مجھے اس کے پل چین نہیں آیا تھا۔ میرا شریک حیات بھی مجھے سکون نہیں دے سکا تھا۔ چند دن سے ان کی ڈیوٹی کافی سخت تھی۔ وہ ایک بار بجے تک آتے اور سو جاتے، میں تمام رات جاگتی رہتی۔ جو خود تھکا ہارا گھر آتا، بھلا وہ کیا جانے اس کی شریک حیات کس حال میں ہے، اس پر کیا گزرتے ہیں، وہ مجھے ٹائم ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ میرے دل کا سکون کٹ گیا تھا، سیر و تفریح میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ ماضی کا درد تو بہت ستانے لگا تو قلم کر کے دل کی باتیں لکھنے بیٹھ گئی، کیونکہ جب وقت کہہ نہ سکے تو دل کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، یوں کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔
میں نے یہ حقیقت تحریر کی اور 100% سچ ہے، ایسا سچ جو کبھی امجد کو بتا نہ سکی، نیرا کے جواب دے سکی اور نہ ہی اپنے محبوب شوہر کو بتا سکی۔ حالانکہ اپنے شریک زندگی، دل اور دنیا کی کوئی بات آج تک کبھی نہیں چھپائی، آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ واقعہ کیا تھا۔ میری شادی 12 سال کی عمر میں ہو گئی۔ شوہر مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ محلے دار، رشتہ داروں نے کافی مخالفت کی، مگر والدین نے دولت دیکھ کر رشتہ طے کر دیا۔ رشتہ داروں نے ہم پر قطع تعلق کر لیا، محلے والوں نے بھی ملنا چھوڑ دیا۔ خیر میں نے تو نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، اور اچھی بات ہے کہ میں اتنی کم سن تھی کہ کیا کسی سے کہتی، کہ کیا سمجھتی۔ ایک سہیلی تھی جس کا نام عفت تھا، وہ ہمارا آپس میں بہت پیارا تھا اور ایک دوسرے سے گھر آنا جانا بھی رہتا تھا۔ عفت کا بھائی امجد اکثر پڑھائی میں ہم دونوں کی مدد کرتا تھا، یوں میرا اور امجد کا روزانہ آمنا سامنا ہوتا۔ ہمارے گھر پاس پاس تھے۔ مجھے خبر نہ تھی کہ امجد کے دل میں میرے لیے کیا جگہ تھی۔ میں نے کہا میں تو کم سنی تھی، گرد و پیش بے خبر، لیکن جب میری شادی ہونے لگی تو امجد بہت مضطرب ہوا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک سے کہا، لیکن اس کے ماں باپ کو ظلم سے نہ روک سکے۔ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ صنوبر ابھی کم عمر تھی اور وہ شخص 40 برس کا تھا، مگر امجد کی بھلا کون سنتا، جبکہ امی ابو نے میرے قریبی عزیز خالہ، ماموں، چچا وغیرہ کی ایک نہ سنی اور میری شادی ہو گئی۔ سال بھر بعد ایک بچی کی ماں بن گئی، حالانکہ میں اس وقت خود اتنی چھوٹی تھی کہ بچی کو کیا اٹھانا مجھے نہیں آتا تھا۔ عفت سے اتنا پیار تھا، کچھ ہی دنوں بعد بچی کو لے کر ان کے گھر جا پہنچی۔ امجد بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے میری بچی کو اٹھا لیا اور بہت پیار کیا۔ وہ دونوں مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، ساتھ ہی مذاق بھی کرتے۔ ننھی منی اماں آ گئی، بھائی تمہاری بچی تو بہت پیاری ہے، اللہ میاں نے تم کو گڑیا دی ہے، اب اس سے کھیلا کرتی تھی۔ اسی طرح جب میں میکے آ کر عفت کے ہاں جاتی تو امجد بھی ملتا اور خوب باتیں شروع کر دیتا۔ ایک دن عفت اور میں نے چھانگا مانگا جانے کا پروگرام بنایا۔ ان دنوں آموں کا موسم تھا، ہم خوب سارے آم ساتھ لے گئے، برف کے کولر بھی بھر کے لے گئے۔ امجد کو پتہ تھا کہ مجھے آم بہت پسند ہے، وہ میرے لیے آگے آم کھا کر گٹھلیاں پھینکتے جاتے تاکہ بے چین ہو جاؤں، لیکن ہم سب ہنستے کھیلتے جا رہے تھے اور اتنا برا موسم تھا۔ امجد کا چچا زاد بہن بھائی میرے ساتھ تھے۔ اس کی شادی اس کے تایا کے بیٹے ارسلان سے ہو گئی، جو سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا۔ انہوں نے پہلے نیرا اور پھر امجد کو بھی وہاں بلوایا۔ انہی دنوں میرے خاوند کو امریکہ کا ویزا مل گیا اور کہنے لگا کیوں نہ وہاں پر رہ لے۔ ایک بچی کی بھی ماں بن گئی اور وہ دوبارہ امید سے تھی۔ امریکہ جا کر مجاہد نے نیشنلٹی کی خاطر امریکی لڑکے سے شادی کر لی اور 5 سال باہر رہے۔ میں لوگوں سے سنتی تھی کہ میرے شوہر نے وہاں شادی کر لی، لیکن یقین نہیں کرتی تھی، کیونکہ جب وہ یہاں تھے تو بہت پیار جتاتے۔ مجھے تقریباً پورا پاکستان گھمایا تھا، سوات، کان، گلگت، آزاد کشمیر، مختلف خوبصورت جگہوں پر لے گئے، لیکن میں بے شعور تھی، ایسے سیر کرتی جیسے بچے بچیاں کرتے اور خوش ہوتے۔ میں شوہر کے جذبات کی طرف تو دھیان ہی نہیں دیتی تھی، ان حسین جگہوں پر بھی خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میرے شوہر سے میری ہم عمروں والی دوستیاں نہیں ہو سکتی۔ 5 سال کے بعد جب میرے شوہر واپس آئے تو ہم کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ 2 ماہ ساتھ رہے اور بالکل اچھی طرح رہنے لگے، لیکن جاتے ہوئے مجھے طلاق دے گئے اور کہا کہ شاید میں پھر نہ آ سکوں۔ بچیاں بھی انہوں نے مجھے دے دی۔ یہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اپنی بچیوں کی خاطر میں نے لاہور جا کر نوکری کر لی۔ صبح میں اسکول پڑھانے جاتی اور شام کو ہیئر پارلر میں کورس کرتی۔ پارلر میں جو میری استاد تھی وہ امجد کی رشتہ دار خالہ بھی تھی۔ ایک دن اچانک امجد اپنی خالہ سے ملنے آیا تو مجھ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ میرا حال جان کر اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ اس وقت تو چلا گیا، لیکن گھر جا کر اپنی والدہ سے کہا کہ اس بڈھے سے، اس معصوم کی شادی نہ کرو۔ آخر وہی ہوا۔ دراصل وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جب اس میں نامساعدہ حالات پوری طرح گھر کر چکے تھے تو وہ 2 بچیوں کا بوجھ بھی میرے کندھے پر تھا، تو اس نے مجھے حالات اور مشکلات سے دور نکالنے کی ٹھان لی۔ امجد نے اپنی والدہ سے منت کی کہ مجھے صنوبر سے شادی کرنی ہے، آپ رشتہ لے کر جائیں۔ مجھے تو ان کی باتوں کا بالکل پتہ نہ تھا اور نہ ہی کبھی عفت نے کوئی اشارہ دیا تھا۔ میں نے بھی کبھی امجد کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ان دنوں میں بہت خوبصورت تھی جب امجد نے ماں سے کہا۔ وہ نہ صرف خفا ہو گئیں بلکہ بیٹی کی ضد کی وجہ سے مجبور ہو گئیں اور میرے پاس آئیں۔ پہلے تو انہوں نے مجھ سے طنزیہ باتیں کیں، لیکن جب میں نے اپنے بچوں کی قسم کھا کر یقین دلایا، میں امجد کو ہمیشہ بھائی جیسا سمجھتی رہی ہوں اور کبھی ان کے لیے میرے دل میں ایسا وسوسہ خیال نہیں آیا۔ اب اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے یہ بھی کہا کہ میں نہ امجد سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور نہ محبت کے چکر میں پڑنا چاہتی ہوں۔ میں 2 بچیوں کی ماں ہوں اور مجھے زیب نہیں دیتا کہ آپ کے کنوارے بیٹے سے شادی کی آرزو کروں۔
میری باتوں میں چونکہ سچائی تھی، امجد کی والدہ کو یقین کرنا پڑا۔ پھر وہ بولی، امجد اس وقت مجھ سے بہت کھڑا ہوا ہے، اگر تم نے انکار کیا تو وہ واپس سعودی عرب نہیں جائے گا، اور اگر ہم سب تباہ ہو جائیں گے اس کی نوکری بھی چھن جائے گی، لہٰذا تم میرا ساتھ دو اور ہمیں تباہی سے بچانے کے لیے تھوڑا جھوٹ بول دو۔ تم ایسا کرو، امجد سے کہہ دو کہ میں 2 سال تک تم سے شادی نہیں کر سکتی، تاکہ 2 سال تک تم خوب کما لو، پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئیں، اور جو ہی انہوں نے مجھے سکھایا، عفت ان کی خاطر میں نے امجد کے سامنے وہی بات کہہ دی، تم وہاں جا کر کام کرو، ابھی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، 2 سال بعد کروں گی۔ پھر امجد نے پوچھا، کیا تم مجھے خط لکھو گی؟ تو میں نے کہا، نہیں، مجھے خط لکھنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں خط نہیں لکھوں گی۔ تم بھی مجھے خط نہ لکھنا، ہاں اپنی امی کے خط میں میرے لیے جو چاہو لکھ دینا، اور میرا حال احوال ان سے پوچھ لیا کرنا۔ امجد کی ماں درمیان میں پڑی تھی، لہٰذا اس کو میری باتوں کا یقین آ گیا، اور وہ کمانے چلا گیا۔ اب اس کا جو بھی خط آ جاتا اس میں میرا اور میرے درمیان تعلقات کا ذکر ضرور ہوتا۔ اس نے وہاں سے میرے لیے کچھ تحائف بھی بھیجے، لیکن میں نے ان کے کوئی جواب نہ دیا۔ خیر، میں اپنی دوست کے ہاں رہنے لگی، کیونکہ اس کی والدہ مجھے ہیئر پارلر کا کورس کرواتی تھیں، اور یہ بیوٹی پارلر ان کا اپنا تھا۔ ایک دن مہوش میرے پاس آئی، وہ بہت پریشان تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی، صنوبر کیا تم میرے ساتھ ایک جگہ چلو گی؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں، تم اگر جہنم میں بھی لے جاؤ گی تو چلوں گی۔ تب اس نے بتایا کہ اس کا بھائی انور پکڑا گیا ہے، اسے چھڑوانا ہے۔ مہوش کا ایک ہی بھائی تھا اور اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ اس دن میں نے چھٹی کی اور مہوش کے ساتھ اس کے بھائی کو چھڑوانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگی۔ شام تک کوئی نہ آیا تو ہم دونوں خود ہی ہمت کر کے تھانے چلی گئیں۔ جب میں محروم کے آفس میں پہنچی تو وہاں ایک خوبصورت نوجوان محرور کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ ہم یہاں کیسے اور کیوں آئی ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم رداس سنائی اور مہوش رونے لگی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ انور جیل میں ہے، صبح آ کر FIR کی کاپی لے جاؤ، اور ہم دوسرے دن FIR لینے گئے تو پتہ چلا کہ پرچہ اسی نوجوان نے کاٹ رکھا تھا جس کا نام ایاز تھا۔ انور کو اسی نے بے گناہ پکڑا تھا، اس لیے ہم نے اس سے کہا کہ محترم، اب ہمارے بھائی کو بھی آپ خود ہی چھڑا کر دیں۔ ہمارے حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری مدد کا وعدہ کر لیا۔ چند دن کے اندر اندر اس نے مہوش کے بھائی کو چھڑا دیا۔ ہم نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا، لیکن انور تو چھوٹ گیا اور ہم دونوں بری طرح پھنس گئیں، یعنی ایاز کے جال میں۔ میں نے اس کی پسند آ گئی تھی، وہ بھی مجھے اچھا لگا، جان چھڑانا مشکل ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میرے دل کو سکون مل جائے گا اور تمہارے گھر میں بس جائے گا۔ میں نے امی سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا، اگر وہ تمہاری بچیوں کو تمہارے ساتھ رہنے دے اور اس کو باپ کی شفقت دینے پر راضی ہو تو اس رشتے پر غور کرنے میں کیا حرج ہے؟ تم نے تو شادی تو بہرحال کرنی ہے، تمہاری عمر ایسی کیوں گزر جائے؟ امی ابو سے اجازت ملی تو ایاز اپنی والدہ کے ساتھ گھر آیا۔ میرے والدین نے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ ہم نے اس کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا، اور پھر بھی مجھے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ شادی کے بعد ایاز نے مجھے بہت پیار دیا، وہ واقعی مجھے دل سے پسند کرتا تھا، میری دعائیں باتوں کو اور پورا کرتا تھا۔ پھر مجھے اپنے گاؤں بھی لے گیا۔ اس کے بھائی، رشتہ دار اور لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے بھی مجھے دل سے قبول کیا اور بخوبی بیزاری کی۔ حالانکہ متعلقہ اور 2 بچوں کی ماں تھی میں، پھر بھی ایاز نے ہر طرح سے میرا ساتھ دیا۔ محبت ہو تو گھر بس جاتا ہے، زندگی جنت بن جاتی ہے۔ وہ تو میری دعاؤں اور تکلیف پر کراہت اٹھا۔ شادی کے بعد اس نے مجھے اپنا ہیئر پارلر کھولنے کی اجازت دی اور اس لیے سرمایہ بھی فراہم کیا تاکہ میں اپنے شوق کا کام میں مصروف رہوں۔ یہ تھی میری زندگی کی کہانی۔ آپ نے اس میں کیا مجھے غلط پایا؟ اگر میں مجرم ٹھہراتی ہوں تو کس موڑ پر؟ حقیقت یہ ہے کہ مجرم خود امجد کی اپنی ماں ہے، جس نے مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا۔ اپنے بیٹے کو دھوکہ خود اس نے دیا۔ وہ 1.5 برس تک اپنے بیٹے سے جھوٹ بولتی رہی، اور وہ سادہ لوگ بڑے یقین کے ساتھ مجھ سے محبت کرتا رہا، آس لگائے رہا۔ جب میں اس کا یقین ٹوٹ گیا تو وہ اندر سے ٹوٹ کر اتنا کھوکھلا ہو گیا کہ اس کے لیے جینا دشوار ہو گیا۔ تبھی اس نے مایوس ہو کر خودکشی کر لی۔ حالانکہ اس دوران اس نے اتنا کما لیا تھا کہ اس کی ماں ایک شاندار گھر تعمیر کروا لیا تھا، لیکن شاید عمارت کس کام کی جو کبھی گھر نہ بن سکی، اور جس میں دن رات محنت کر کے کمانے والا پہلا قدم بھی نہ رکھ سکا۔ بعض والدین بیٹوں کی کمائی کی لالچ میں ان کی خوشیوں کا خیال نہیں کرتے، پھر ان کے اپنے ہاتھوں میں بھی سوائے تصوف کے کچھ بھی نہیں آتا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔